راستے بنائے ہیں اور طریقت میں بھی 4 راستے بنائے ہیں، اور نبی کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ ان کو نقشبندی یا قادری یا چشتی یا سہروردی کہا گیا، حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی کہا گیا۔ کہا جب تم نے دین میں بدعت کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو آذان سے پہلے اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے؟ اب اس سے بڑی گواہی ان کے اپنے مذہب کی کوئی ہو سکتی ہے کہ ان کا عالم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ طریقت اور شریعت کے نئے راستے ہیں جو اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیے، لہذا ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، میرا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے تو جنت ملے گی۔ میرے علاوہ کسی صحابی کے راستے کو اگر وہ آقا کے راستے سے ٹکرا رہا ہے اس کو بھی صراط مستقیم نہیں کہا جا سکتا۔ ایک عورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابو بکر وراثت میں سے مجھ کو بھی حصہ ملنا چاہیے، مرنے والے کی وراثت میں مجھ کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، کہتے ہیں مجھے علم نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ نبی کی کوئی حدیث مجھے ایسی پتہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے دادی کو وراثت میں حصہ دیا ہو۔ میں پوچھوں گا، اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر بتلاؤں گا۔ صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، ایک صحابی کہنے لگے ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں دادی کو حصہ دیا تھا وراثت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن سے یہ فیصلہ دے دیا کہ دادی کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا سمجھتے تھے کہ دین اگر نام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا نام۔ ایک عورت آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، مہر کا مسئلہ پوچھتی ہے، کہا مجھے علم نہیں، کل آ جانا۔ وہ کل آتی ہے، کہا مجھے ابھی تک علم نہیں ہوا، کل آ جانا۔ وہ پھر آ جاتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ابھی تک علم نہیں ہوا، میں اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر وہ مسئلہ کتاب و سنت سے مل جائے پھر تو صحیح ہے، اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دینا، ورنہ میری اور شیطان کی طرف اس کی نسبت کر دینا۔ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود، جو فیصلہ آپ نے اس عورت کے بارے میں کیا تھا ایسا ہی فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جتنی خوشی آج ہوئی ہے اتنی خوشی ہی ہوئی ہے جتنی خوشی مجھے پہلے دن اسلام لانے کی ہوئی تھی، کہ میرا فیصلہ آقا کے فیصلے سے مل گیا، جو میں کہہ رہا تھا وہی آقا نے فرمایا تھا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز حجت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اگر کہیں کسی صحابی کا قول نبی کی بات سے ٹکرا گیا تو پھر صحابہ کی عظمت کو دیکھا جائے گا یا اللہ کے نبی کی عظمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کا قول، کسی صحابی کا قول اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تو عبداللہ ابن عمر، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اعتراض کرنے والے کو، امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلاؤ میرے باپ عمر کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیت اللہ تشریف لاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور چاروں کونوں کو چھوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں، معاویہ، آقا نے دو کونوں کو چھوا ہے، رکن یمانی ہے یا حجر اسود ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ابن عباس سے حضرت معاویہ، کہا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہر پتھر کو چھوا جائے اور چوما جائے، اس میں حرج کیا ہے؟ کہنے لگے حرج صرف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کونوں کو چھوتے تھے، اگر تم ہر پتھر کو چھو اور چومو گے تم اللہ کے نبی کے راستے پر نہیں۔ حضرت معاویہ نے تسلیم کیا کہ واقعی تمہاری بات بالکل بجا۔ لہذا ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت آپ کو یہی ہے، کوئی امام بخاری کی تقلید کی دعوت نہیں، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تقلید کی دعوت نہیں۔ ہماری دعوت آپ کو کیا ہے؟ اس کی بات مانو جس کی بات ماننا دین ہے، اور وہ کائنات میں ایک ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کا رونا بھی دین ہو، جس کا ہنسنا بھی دین ہو، جس کا ناراض ہونا بھی دین ہو، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی دین ہو، جس کی پرائیویٹ زندگی بھی دین ہو اور جس کی باہر کی زندگی بھی دین ہو؟ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو ناراض ہو تو دین بن جائے، جو راضی ہو تو دین بن جائے، جو مسکرائے تو دین بن جائے، جو چلے تو دین بن جائے، بیٹھے تو دین بن جائے، کھائے تو دین بن جائے، فرمائے تو دین بن جائے۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کام کرتا ہے وہ دین بن جاتا۔ دائیں ہاتھ سے آقا نے کھایا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام۔ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، اپنا دایاں قدم اندر رکھا، دین بن گیا۔ مسجد سے باہر نکلے، جو قدم باہر پہلے رکھا دین بن گیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اپنے صحابہ کو کھڑے ہونے کا طریقہ بتلایا، کسی کے سامنے اللہ کی عبادت کے طریقے پر قیام کی حالت میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا، دین بن گیا۔ اللہ کے نبی سوئے، اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھا، دایاں ہاتھ، دعائیں پڑھی، آپ کا لیٹنا دین بن گیا، گال کے نیچے ہاتھ رکھنا دین بن گیا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ کا ناراض ہونا دین بن گیا، آپ خوش ہوئے، آپ کا خوش ہونا دین بن گیا۔ صحابہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہی بات تو کہی تھی، اے عبداللہ احتیاط کرو، اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے ہو، آپ اندر گھر میں ہوتے ہیں تب بھی لکھ لیتے ہو، باہر نکلتے ہیں تب بھی لکھ لیتے ہو، ناراض ہوتے ہیں تب بھی لکھ لیتے ہو، خوش ہوتے ہیں تب بھی لکھ لیتے ہو۔ انسان ناراض ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، انسان جذبات میں آ جاتا ہے، اور جذبات میں آ کر ناراضگی کی حالت میں فیصلہ غلط دے دیتا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ دے، غصے کی حالت میں فیصلہ بدل جاتا ہے، ناراضگی کی حالت میں قاضی کا فیصلہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آقا وہ ہستی ہیں، اگر غصے کی حالت میں بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ بھی دین بن جاتا۔ لاؤ ایسی ہستی، ہماری جماعت اور ہمارے آقا کو حق پر نہ سمجھنے والوں، ہماری دعوت کو تسلیم نہ کرنے والوں، لاؤ ایسی تم بھی کوئی ہستی جس کا اٹھنا بھی دین ہو، بیٹھنا بھی دین ہو، جس کا ٹوائلٹ جانا بھی دین ہو، کھانا کھانا بھی دین ہو۔ لاؤ ایسی ہستی، اللہ کی قسم ہے اس ہستی پر ایمان لے آ کر اس کی اطاعت کریں گے۔ لاؤ ڈھونڈو ایسی ہستی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تلاش کرو، ان بستیوں کو دیکھو، ان شہروں میں پھرو، تاریخ کے اوراق کو پلٹو، کائنات میں قیامت تک کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں مل سکتی جو محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کر سکے۔
جب کائنات میں ایسا